جب ہم مرنے سے ڈرنے لگے تو موت سے جو ڈر گیا پھر اس کو ہر شے منوائی جا سکتی. جو سارا تھیلی پر رکھ لے اور کہے کہ نہیں مرنا کوئی چیز نہیں، اس سے آدمی ختم نہیں ہوتا، یہاں سے جا کر وہ ایک وسیع دنیا میں پہنچ جاتا ہے، جنت اس کی منتظر ہے. یہ نکل گیا. تو امام نے پھر یہ فرمایا لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحَقًّا. اب وقت ہے کہ مومن اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا کرے کہ حق پر رہتے ہوئے جان دینی اور اپنے رب سے جا ملنا. یہ موت نہیں، لقاء اللہ کا دیدار ہے. فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا شَهَادَةً وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ. برما خلاصہ نکلا ساری تحریک کہ میں موت کو، شہادتی کو افضل موت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو لعنت سمجھتا ہوں. اس جینے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی شہادت کی موت قبول کرے. یہ مختصراً میں نے 3-4 حوالے پڑھ دیے کہ امام چاہتے تھے کہ چلو کوفہ میں بھی اگر اللہ کے بندے یہ آ جائیں تو اس میں جیسے ابن زبیر نے مکہ مدینہ نے، یہاں اسلامی حکومت کیا موجود ہے. چھوٹے سے علاقے میں اللہ کے کام پر عمل ہو، مگر وہ وقت نہیں آنے دیا. اب دوسری بات، مسلمانوں کا کیا حال ہوا. پاکستان بنانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا یہ میرے پاس ہے. کل سارے پاکستان میں اور یہاں فیصل آباد میں عیسائیوں نے تقسیم کیا، دلیری سے، جرأت سے. 23 مارچ تحریک پاکستان آئیں، نئی صبح کا آغاز کریں، اپنے پیارے وطن کی ترقی کے لیے دعا گو. آگے کیا سارا کہ اگر تم چاہتے ہو نجات اور اپنی مشکلوں کا حل تو خداوند جیسے مسیح جو اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا تھا اور اس نے ہمارے لیے جان دی، صلیب پر ایمان لے آؤ. آپ کہتے ہیں سارے آ جاؤ عیسائی ہو جاؤ، اور خداوند جیسے یہ 3 صفحے اس پر مسلمانوں کا اعلانیہ دعوت کہ چھوڑو دین، کیا ہے تمہارے نبی کے پاس اور تمہارے دین میں. خداوند یسوع مسیح کو مانو جو اللہ کا بیٹا ہے، جس کے پاس نجات ہے. میں نے خلاصہ اس کا بیان کر دیا. اب اسلام کیا کہتا؟ ہمیں کہتے ہیں کہ UNO یہ کہتا یاد رکھو اسلامی حکومت نے کسی کافر کو تبلیغ کی اور کوئی رسالہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام کو سمجھو ٹھیک ہے، ہم بے بس ہیں، اب جو چیز ہے، مگر دین کو نہ بدلو. اللہ کے بندو، دین جب آئے گا کسی کافر کو ہم ایک کتاب بھی نہیں چھاپنے دیں گے اور نہ ان کو بازاروں میں صلیبیں نکالنے دیں گے، نہ کوئی جلوس نکلے گا. اپنے گرجوں میں اگر چھپ کر عبادت کرنی کر لو، کسی کو حق نہیں ہوگا کفر کا پرچار کرے. جو بے ایمان سمجھتے ہیں نا دین جو ہے کوئی چیز نہیں، ان کے لیے یہ ساری آزادیاں دے دو. دین بھائی برباد کرنا، لوگوں کو ارتداد کی دعوت دینا کہ اسلام کو چھوڑ دو، کفر میں آ جاؤ، یہ منشیات سے 1000 درجہ بڑا جرم ہے. آپ لوگوں کو یہ ہیروئن پلائیں نا، کوئی نہیں، وہ دنیاوی موت ہے. آپ اس لوگوں کا دین ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دوستی ہو جائے. اس لیے اگر دین حق ہے اور حکومت اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کی بنی ہے تو وہ یہ زہر پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کافر بجائے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے زیر سایہ رہتے ہوئے ایسا ایسا اسلام لائیں، الٹا یہ چھٹی دے دیں کہ وہ پہلے مسلمانوں کو بھی کافر کرے. یہ المحلہ ہے میرے پاس 346 صفحہ، اور امام نے یہ 7 جلد میں لکھا. وَالصَّغَارُ ہوا یہ جرے حکم الاسلام علیہ وَاللَّهُ يُظْهِرُ شَيْئًا مِّن كُفْرِهِ وَلَا مِمَّا يَحْرُمُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا نا سورہ توبہ میں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس وقت معافی دو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، ہاتھ پر رکھ کر بے بسوں کی طرح اس طرح لے کر جزیہ اور ٹیکس آئیں اور مسلمان حکمران کو پیش کرے وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر رہیں، بالکل گٹھیا. یہ جو کہتے ہیں نا برابر کے شہری کو بکتے ہیں، کافر مسلمان کے برابر، کافر 1000 درجہ گناہ گار ہو، کسی کافر کو اس کے برابر نہ کہا. اس خبیث اور کتے نجس کو کہتے ہیں مسلمان کے برابر، جس کو اللہ رسول کا دین نصیب ہے نہیں، ذلیل ہو کر. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ کا معاہدہ جنہوں نے لکھا ویجمع الصغار شروط عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر نے جو معاہدہ کیا تھا نا شام میں، فرماتے ہیں اس میں ساری شرطیں آ گئی کہ ان کو کیسے نیچے بنا کر رکھا. تو حضرت عمر رضی کا یہ 344 اور 347 پر. مگر اب دوستیاں ہو رہی، کہتے نہیں یہ رواداری، اور رواداری کیا ہم ایسے رواداری میں اپنا دین تباہ کر لیں؟ نہیں ہو سکتا. تو فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کہ ان لوگوں کو کوئی اجازت نہیں. شرط علیہم فی اللہ یحدث فی مدینۃ ولا ما حول دیر ولا کنیسۃ ولا کلیۃ ولا صامۃ راہب. کوئی مسلمان علاقے میں نیا گرجا نہیں بنا سکتا، اور بالکل انہیں اجازت نہیں کہ درویشوں کی خانقاہیں بنائے. یہ کافر ہیں، ان کو زندہ رہنا ان کے لیے چھوڑا، یہ بھی رہتے ان کے ساتھ، ورنہ خدا کے باغیوں کو اڑا دیا جاتا. یہ بھی اس نے گنجائش نکالی کہ زبردستی اسلام دل میں نہیں جا سکتا، ورنہ زبردستی میں کوئی ڈر نہیں تھا. یہ کوئی جرم نہیں تھا کہ ہم زبردستی انہیں کلمہ پڑھاتے، مگر وہ ہو نہیں سکتا. کلمہ زبان سے پڑھ لیں گے، اندر سے کافر رہیں گے. اس لیے اللہ نے روک دیا کہ وہ نہیں آتے، ورنہ یہ کوئی برائی نہیں تھی کہ خدا کے باغیوں سے منوایا جاتا کہ خدا ہے اور اس کا رسول ہے. کیوں نہیں مانتے؟
مگر چونکہ اس زبر سے فائدہ نہیں اس لیے رہتے. تو فرمایا جینے دیا جو تمہیں یہ بھی اچھا ایک نرم سلوک ہے. تم چاہتے ہو کہ نئے گرجے بنا کر اور دین میں تباہی مچاؤ؟ کوئی گرجا نہیں تم بنا سکتی, کوئی درویش کی خانقاہ نہیں بنا سکتی. ولا یجدد ما خربان منہا, اور جو پرانے ہو جائیں گے نا, گر جائیں گے, اس کی تجدید نہیں تم کر سکتے. نیا بھی بنا, جتنا ہو سکے ان کو برباد کرنا, یہ کفر کے گڑھ جو ہیں ختم کرنا. خدا کے ٹی وی پر موقع دیتے ہیں, وہ دسمبر کے دن آتے ہیں, وہ خدا نے یسوع مسیح کا پرچار کرتے ہیں. مسلمانوں کی حکومت کے خدا کا بیٹا تھا اور آیا شرم سے ڈوب مارنے کی. پاکستان اس لیے لیا تھا, اسلام کا قلعہ یا کفر کا گڑھ ہے یہ. ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں, اللہ کی کتاب کے محافظ. جو اس کے خلاف بکتا ہے وہ اپنے گھر میں جو زندہ چھوڑتے ہیں, یہ بھی اس کے ساتھ نرمی ہے. ورنہ خدا کے باغی زندہ چھوڑنے کے قابل نہیں. کوئی حکومت اپنے باغیوں کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہے؟ اگر خدا اس کائنات کا مالک ہے تو اس کے باغی جو نے زندہ رہنے کا حق نہیں, صرف رہت کہ اسلام دل میں نہیں گھس سکتا, چلو جینے دو. مگر اس زہر کو پھیلائیں, تبلیغ کریں, ادارے قائم کریں, سوال نہیں پیدا. یہ 2 صفحے کیا ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ولا یظہر شرکن, مسلمان حکومت میں شرک کا کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتے. صلیبیں اٹھائی ہوئی ہیں, پھر رہے ہیں کہ اس کی پوجا کرو. آپ ایک بت ہے جو کریاں بازاروں میں پھروا رہے ہیں, بت مٹانے کے لیے اسلام آیا اور آپ کہتے ہیں لیے پھرو اس کو. پھر آگے بھی فرمایا کہ ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اگر مسلمان ہو نا موجود, اسلام اور کافر میں فرق سمجھ نہیں ہے, بھائی بھائی نہ بنتے پھریں. مسلمان بیٹھا ہوا, کافر کو کھڑے رہنے کا حکم, کھڑے رہو. خبیث ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوگا, تم اللہ رسول کے باغی ہو. وَيَقُومُ لَهُم مِّن مَّجَالِسٍ إِذَا أَرَادُوا الْجُلُوسَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ مِّن لِبَاسِهِمْ, اور کسی چیز میں مسلمانوں کے ساتھ لباس میں نقل نہیں کریں گے. یہ آپ بہت سے عیسائی ہیں, نام پڑھے نا, عورتوں کے مردوں کی مسلمانوں والے رکھ رہے دھوکے کے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے, یعنی بشپ بنے وہ سارے تاکہ مسلمان چکر میں آ جائیں, مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر کفر جو ہے نا پھیلائیں. ولا یبیع الخمور, میں چھوڑتا جاتا ہوں کہ نہ شراب ہی بیچ سکتے. ولا یظہر صلیبا ولا شیئا من کتب من شیئا من طرق المسلمین, نہ صلیب اور نہ اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب کو مسلمانوں کی گلیاں بازاروں میں نہیں لا سکتے. ولا یجاور المسلمون امینہ بموتا, کوئی مرد ہے ان کا مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کریں. ولا یضربون ناقوسا الا ضربا خفیفا, اور گھنٹہ بھی بچائیں گے بہت ہلکی آواز, گرجے میں رہے گھنٹے کی آواز سن نہیں سکتے. پہلے سمجھو کہ کفر کتنی خطرناک بات ہے. اگر یہ سمجھو کہ نہیں کوئی بات نہیں کافر, پھر دین نہیں سمجھ میں آئے گا. ایمان زندگی ہے اور کفر موت. اس لیے کافر قرآن کہتا مرے ہوئے, یہ چلتے پھرتے مرے ہوئے کافر بے دین. اور جن کو یہ کافر کر رہے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں, جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے جو دین کہتا ہے کہ من بدل دین فاقتلوہ, مسلمانوں میں سے اگر کسی نے دین بدلا, یہ جاری نہیں کرتے سزا اس کی موت, وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب اسلام کے بعد تو لوٹ گیا, اب صرف کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ دیں, قتل. اسلام نہ لاتا, اگر لایا تو اب نکلنے نہیں دیں گے. یہ کوئی ایسا نہیں کمرہ کی ادھر سے داخل ہو نکل جاؤ, مرتد کی سزا قتل. اسلام نہیں برداشت کرتا کہ مسلمان شہری بنے اور پھر بغاوت کر دے, اجازت. تو جب ایک طرف ہم کہتے ہیں مرتد قتل ہوگا تو دوسری طرف اجازت دے دیں عیسائی وغیرہ لوگوں کو مرتد کرتے ہیں, کیسی بے جوڑ بات. یا اجازت دیں کہ مرتد ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, اور اگر کہتے ہیں مرتد نہیں ہونے دینا, قتل کر دینا, تو تبلیغ کی اجازت کیسے دے سکیں؟ کفر, کوئی اجازت نہیں تبلیغ کی. بھائی بھائی نہیں بن سکتے. توبہ 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 کرو اس سے. 2 قومی نظریہ میں مانتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے سیاست کے طور پر اختیار کیا, ورنہ وہ کانگریسی تھے پکے اور ساری عمر زور لگاتے رہے کہ ملک ایک ہی رہے. صرف ہندوؤں کو منواتے تھے کہ مسلمانوں کو کچھ حقوق دے دو, تحفظ دے دو, وہ نہیں مانے. آخر میں نہرو رپورٹ نے سارا پول کھول دیا, قائد اعظم ان سے مایوس ہو گئے, چھوڑ دیا, پھر ادھر آ گئے کہ علیحدہ ملک. انہوں نے یہ اس لیے کہ ہندو نہیں مانے, مگر میں دین کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا مطالبہ نہ ہوتا میں اور آپ سب کافر ہوتے. دین اجازت ہی نہیں دیتا کہ مسلمان اور کافر ایک جگہ رہیں اور اپنی حکومت نہ بنائیں. سن لو مسئلہ, ہمارے لیے پاکستان کا مطالبہ کوئی چال نہیں کہ حقوق مانگتے تھے ہم صرف. یہ دین کہتا کہ اپنی تمہاری آزاد حکومت ہونی چاہیے. آزاد ہوگی تو وہاں شرعیت دلا سکو, کافر چلانے دیں گے اپنے ملک میں. اس لیے خطہ عربی کا حصول توحید کا تقاضا, لا الہ الا اللہ ہی نہیں پورا ہوتا اگر مسلمانوں کا اپنا ملک ہو. آپ کیسے کہیں گے کہ سوائے اللہ کے کوئی حاکم نہیں؟ حکومت تو برطانیہ کی ہوگی. اور ایک انگریز کافر نے اپنا سفر نامہ لکھا, وہ بھیس بدل کر حاجی بن کر گیا. اس نے اپنے سفر نامہ میں لکھا طنز کے طور, سچا کہتا میں جب سنتا تھا کہ لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک والنعمت والملک لا، کہ بادشاہی تیری ہے، تیرے کو میں ہنستا تھا۔ بادشاہی تو ہندوستان میں ملکہ وکٹوریہ کی، تم غلام ہو، جو حکم دیتے تمہارا قرآن اندر بند رہتا، اس پر چلنا پڑتا۔ کیا بکتے ہو کہ بادشاہی سچ کہتا کہ ہم زبان سے کہتے ہیں بادشاہی الگ، کہاں ہے بادشاہی الگ؟ ساری زمین پر کفر نے غلبہ پیدا کر لیا، بے شک وہ مسلمان حکمران سب نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے مطالبہ یہ کوئی سیاسی بات نہیں، نہ یہ دو نظریہ مٹ سکتا ہے۔ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو سمجھا، اگر قرآن کو سمجھتے ہو، ایک گھر میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک ماں کے پیٹ سے، ایک نے اسلام قبول کر لیا ایک نے نہیں، وہ دو قوم ہیں، یہ اس کی وراثت نہیں پا سکتا۔ ان میں سے ایک بھائی مرے گا، دوسرے کو اس کی جائیداد نہیں ملے گی، رشتہ ہی کوئی نہیں رہا، بیٹی نہیں ایک دوسرے کو دے سکتے، کیونکہ یہ دو الگ راستے۔ اس قرآن کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو کہ کافر اور مسلم ایک ہیں، لکیریں مٹا دو، ایک بھائی مٹا دو، جو صرف کرسیوں کے لیے لڑتے تھے، رب بھی چاہتے ہیں چلو 4 کرسیاں ود ادھر سے زیادہ مل جائیں، ان کا تو دین مذہب کوئی نہیں۔ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ رہا اور باقی مسلمان ممالک بھی آزاد نہ رہے تو دین پر کبھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نہیں کرتے تو چلو بدقسمتی ہے، موقع تو ہے نا، کبھی ہمیں عقل آ جائے ہم آزاد چلا سکتے۔ اگر غلبہ کفار کا ہوگا کہاں اسلام چلے گا؟ اس لیے یہ کوئی نہ سیاسی بات ہے نہ کوئی دین کا مطالبہ ہے۔ اور اس بارے میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو کتابیں لکھی، یہ ناشکری کریں لوگ، بے شک مسلم لیگ کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہندوؤں سے الگ کیوں، سیٹوں کا مسئلہ نہ انگریز کو سمجھ میں آتا، کیا کہتا ہے یار اتنی قومیں پہلے بھی رہتی ایک ملک میں رہو، سیٹیں لے لینا۔ نہیں، مولانا نے لکھا کہ نا یہ تو توحید کا معاملہ۔ اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں جو کتاب لکھی، جس کو آج تک دیوبندیوں نے معاف نہیں کیا، کہ شیخ الحدیث کا رد مولانا مودودی نے لکھا۔ اور مولانا نے بھی باتیں میں کہا اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں ایک بچہ ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ شیخ الحدیث ہیں مدینہ میں، مگر کیا کروں، کفر پھیل رہا کہ کافر اور مسلم ایک قوم ہے اور قومیں وطن سے بنتی ہیں، کوئی بات ہے کرنے کی؟ وطن ایک ہی تھا مکہ، مگر ابو لہب اور محمد رسول اللہ پھر ایک قوم نہیں ہے۔ وہ چچا تھا نہیں بھائی، اخدائے قومیت مسلم کشود از وطنا قائمہ ہجرت نمود، کہتا ہے ہجرت سمجھی تم نے؟ مکے سے زیادہ کوئی پیاری جگہ تھی؟ اللہ کا گھر تھا، مگر جب ٹائی پڑ گئی کہ یا دین بچاؤ یا مکہ رکھو، حضور نے فرمایا مکہ چھوڑ دینا، دین نہیں چھوڑ۔ اس لیے وہ مسئلہ قومیت اللہ کے لیے پڑھیں، اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشم کے 2 حصے مولانا کے پہلے ہر بندہ پڑھے۔ ان دنوں میں اللہ کے لیے اس کو لے کر پھیلا دو، ورنہ یہ بیڑا غرق ہو رہا۔ پاکستان کے وجود کی نفی کر رہے ہیں کہ ضرورت ہی کوئی نہیں، دیواریں برن لگے، اور دیواریں برن کیا، وہ دونوں عیسائی تھے، دنیاوی لڑائی سے انہوں نے تقسیم کر لی، ہمارا معاملہ وہ ہے؟ نہیں، ہم کافر اور مومن ہیں، ہم دونوں میں اتنا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ ہم کس طرح ہمیں تم ایک کرتے؟ اب میں نے یہ آج جو پڑھی سورہ المجادلہ، سن لے اللہ کا کیا تھا، بھائی بننے والے کافر ہو چکے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ کہتا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ لوگ اللہ کو اور قیامت کو ماننے والے ہوں پھر دوستیاں ان سے کریں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، وہ اللہ رسول کے مخالف ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں، قرآن کو گھڑی ہوئی کتاب کہتے ہیں، تم ان سے دوستیاں کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ سادہ اور بیوقوف کہتے ہیں ہم اجمیر شریف گئے جی وہاں ہندو بھی آتے ہیں، مگر بیوقوف اور نادانوں، اجمیر شریف والے کا جو اصل مرشد تھا محمد رسول اللہ، اس کے دشمن ہیں۔ وہ کتے اس لیے آتے ہیں کہ تمہیں بیوقوف بنائیں، مسلمانوں کو احمق بنائیں کہ ہم تمہارے بزرگوں کا احترام کریں۔ بزرگوں کا احترام کرنا تھا بزرگوں کے بزرگ کا کرتے، پہلے اس پر ایمان لاتے، اس کو جھوٹا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وہ کذاب تھا، کوئی نبی نہیں تھا جھوٹا، اور خبیث ہو کلمہ گو ہو کر تم ان سے دوستیاں کرتے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جو اللہ اور قیامت کو مانتا ہوگا کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ رسول کے دشمن۔ تم اپنے باپ کے قاتل سے دشمنی کرتے ہو، تم اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرنے والے سے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر وہ ہے؟ اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ۔ اب یہ 4 فکریں سن لو کہ ان سے بڑھ کر کوئی قریبی رشتہ ہے، اور ان کی محبت نس میں رچی ہوتی ہے، انسان فطری طور پر ان کی محبت میں غرق ہوتا ہے۔ فرمایا بے شک وہ باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا قبیلے کے لوگ، یہ سب سے قریبی، فرمایا بے شک یہی ہونا، مگر تم نے دیکھ لیا کہ اللہ رسول کے مخالف، اب ان سے محبت کرو گے تو ایمان نہیں ہوگا، تم پھر نہ اللہ کو مانتے ہو نہ آخرت کو مانتے۔ یہ دوستی اسی لیے نبھ رہی ہے کہ تم کفر میں چلے گئے، ورنہ کافر کی اور مومن کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اللہ فرماتا جو یہ کریں گے یہ بازی کھیل جائیں گے، کام مشکل ہے
کہ باپ کو چھوڑ دیا، بیٹے کو چھوڑ دیا، آسان نہیں یہ بات، ان کی محبت تو آدمی کے روئیں روئیں میں ہوتی ہے، مگر فرماتا جو کر دیں گے اللہ کے لیے کہ نہیں یہ اللہ رسول کے دشمن تعلق ختم، تو کیا ہوگا پھر؟ اولئک کتب فی قلوبہم، یہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو اس امتحان میں پورے اتریں گے، میں نے اعلان کر دیا کہ ان کے دلوں میں واقعی میں نے ایمان لکھ دیا، ان کے دل پر نقش ہو گیا ایمان، پکے مومن وہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ اور اگر وہ دیکھیں گے کیا مشکلات ہوں گی، قبیلہ چھوٹ گیا، بایا کیا بنے گا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنے فیض خاص سے ان کی مدد فرمائے گا، کسر نکال دے گا۔ لوگوں نے مکہ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، مدینہ نہیں دے دیا، پھر وہاں رہائش بھی ملی، رزق بھی ملا، بھائیوں سے بڑھ کر بھائی انصار مل گئے، فرمایا کسریں نکل جائیں گی، کر دو، چھری پھیر دو باپ بیٹوں ساروں کو اگر یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ دنیا کوئی نہیں، اس کے مفاد کیا سوچتے ہو کہ تجارت ہوگی، بسیں جائیں گی، یہ ملے گا، یہ بھی نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا، دھوکے ہیں سارے، ہاں مگر ہوگا کہ اللہ پاک جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیں گے۔ آگے بھی ایک دنیا، وہاں اللہ نے باغوں میں داخل کر، ایک جنت نہیں جنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 جنت ہے وہاں، ایک یہاں ہے، آسمان کے فاصلے کے برابر دوسری ہے، اتنا فاصلہ بھی، یعنی ہم 14 منزلیں دیکھتے ہیں نا کسی بینک کی، ہو اتنی سٹوری، فرمایا 100 منزل، اور فاصلہ اتنا جتنا آسمان سے زمین تک کا، لوگ اپنے اپنے عملوں کے مطابق وہاں ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، سب کو ملے گا، جو جی چاہے گا ملے گا، اور سب سے آخری جنت ہوگی پھر جنت الفردوس، وہاں چوٹی کے لوگ، تو فرمایا اللہ کا عرش اوپر ہوگا تخت خداوندی، اور فردوس کی چھت ہوگی، ساری دنیا نیچے ہی ہوگی، جنت فردوس میں چلے گے بس، وہ چھت جو ہے نا اس کا نام ہے الوسیلہ، الوسیلہ اس مقام کا نام اللہ نے رکھا، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ صرف ایک شخص کو ملے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں مگر دعویٰ نہیں کر سکتا، تم میرے لیے اذان کے بعد دعا کیا کرو، صلی اللہ علیہ الوسیلہ مانگا کرو کہ آت محمد الوسیلہ، اے اللہ وہ وسیلہ وہ مقام ہمارے نبی کو دے تو میں پھر تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب دیکھیں کہ ساری دنیا نیچے ہے، نبی ولی اوپر اللہ، اور پھر بات وہ بن گئی جو پڑھتے ہیں لوگ قصہ مختصر کرنے کے لیے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ، یعنی مظاہرہ ہی ہو جائے گا کہ اب سب نیچے ہیں، آپ سب سے اوپر ہیں، اوپر صرف اللہ۔ تو فرماتا اللہ پاک، اور یہ جو بھائیوں بہنوں سب کو جواب دے دیں گے کہ یہ خدا کے دین کے دشمن ہیں، ہماری کوئی دوستی، میں پھر انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی، کبھی خشک سالی نہیں آئے گی، درخت سوکھیں گے نہیں، خالدین فیہا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہاں مر جائیں تو پھر مزہ کرکرا ہو جائے یا نکال دیے جائیں، نہیں، خالدین فیہا، ان باغوں میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انعام اللہ بتا رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں، سب کے لیے فرما رہا ہے، جو یہ کر دیں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ کیوں اللہ کیوں راضی ہو جائے گا؟ بھائی جو مطالبے میرے تھے، جو میں چاہتا تھا کہ یہ کام کر کے دکھاؤ تم نے کر دیا، شاباش، میں خوش ہو گیا کہ تم نے میری مرضی کے کام دنیا میں کر لیے، سر خوش ہونا نہیں، سرٹیفکیٹ دیجیے، میں خوش ہو گیا۔ تو یہ کیوں خوش ہو جائیں گے پھر؟ اللہ تو خوش ہو گیا کہ کام سارے کر دیے اس کی مرضی کے، اب بندے کیوں خوش ہوں گے؟ بندوں کو یہ بتایا کہ باغ ہیں، نہریں ہیں، محلات ہیں، مگر جب وہاں جائیں گے تو جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہاں ہمیں صرف نام ملے، ہم سنتے ہیں باغ ہے، محل، یہی ذہن میں آتے ہیں کہ یہ محل بنے، نہیں، جب وہاں جائیں گے فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے آپ دیکھیں گے نہ وہاں یہ محل ہوں گے، نہ یہ دودھ ہوگا، نہ یہ کیلے ہوں گے، وہ چیزیں ہی اور ہیں مگر اس کا بیان اللہ کیسے کرے، ہماری ڈکشنری میں وہ لفظ نہیں۔ وہاں جائیں گے تو پھر خوش آ جائیں گے، او ہمارے اندازے ہمارے قیاس اور گمان سے تو بہت زیادہ مل گیا، نحال ہو۔ فرمایا اللہ خوش ہو جائے گا کہ میری منشا کے مطابق کام کیا، یہ خوش ہو جائیں گے کہ جتنے وعدوں سے ہم سمجھتے تھے یہ تو اس اندازے سے بہت زیادہ مل گیا۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت صرف یہی ہے، باقی جو کہتے ہیں نا ہم بھی اللہ کی جماعت ہیں، مسلمان جھوٹے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ اللہ رسول کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں، دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو کہ صرف اللہ کی پارٹی فلاح پائے گی اور کامیاب ہوگی، باقی تباہ ہو جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے، جلا دیے جائیں گے گندے دانے، مومن جیتیں گے۔ ایک آیت اور پڑھوں تاکہ یہ جو نا دو قومی نظریے کو ختم کر لیں، شروع سے آخر تک پڑھیں۔ یہ بھائی کوئی سیاسی بات نہیں کہ ملک بن گیا ختم ہو گیا، یہ کلمے کی تقسیم ہے، جو مانتا ہے وہ ایک قوم ہے، جو نہیں مانتا وہ کافر دوسری قوم۔ رشتے نہیں ہو سکتے، وراثت نہیں مل سکتی، کوئی تعلق نہیں رہتا۔ باپ میرا فوت ہوتا وہ معاذ اللہ کافر ہوتا، میں مسلم ہوتا، لا یتوارث اہل ملت،
2 ملتیں بن گئی، اب تم مجھ سے وراثت نہیں لے سکتے. ہاں میں مروں میرا باپ نہیں حصہ پا سکتا. اتنی تقسیم اللہ کا دین کہتا تم مٹا